یاد ہوگا کہ جماعت کی وضاحت ہمیں کرنی ہے اور جماعت کے تعلق سے ہمیں کچھ باتیں پڑھنی ہے. بھائی تھوڑے رہنا اس میں کچھ بھی نہ ہو. بس ٹھیک ہے, بس بہت اچھا میں نے بس کافی ہے, بہت اچھا. اور بھائی ابھی بات شروع نہیں ہوئی. نہیں بھائی کافی ہے بھائی, آواز تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو. اگر نہیں آئے گی تو پوچھ لینا دوبارہ ختم ہونے پر. نہیں کبھی بھی پوچھو یار, ہم ایسے نہیں ہیں, وہ الگ چیز ہے. جماعت کے تعلق سے ہماری گفتگو تھی کہ جماعت جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے. بہت سارے لوگوں کو جماعت کے بارے میں بڑی تخیلات آتے ہیں, خیال آتے ہیں, متفکر ہوتا ہے آدمی کہ بہت سارے مسائل ہیں جماعت کے تعلق سے. تو گزشتہ میں نے ایک تقریر کی تھی بڑی طویل, تقریباً 50 منٹ پر مشتمل ایک تقریر کی تھی, جس میں نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو بنایا تھا, جس جماعت کو تیار کیا تھا, اس جماعت کا صرف واحد مقصد, غرض و غایت, مقصود اصلی صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرے. بس یہی تھا یا کچھ اور تھا؟ یہی تھا. یہی گفتگو ہماری ہوئی تھی. اس کے بارے میں نے ساری باتیں, پوری سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے جو بڑی اہم ہے آج سننے کی ہے. میں انشاءاللہ بہت آہستہ آہستہ بیان کروں گا, سمجھا کے, روک کے ٹھہر کے بتاؤں گا. اسپیڈ نہیں چلیں گے آج. اسپیڈ پہلے چل چکے ہیں یا بعد میں چلیں گے؟ آج تو صرف سمجھانا مطلوب ہے بھائی. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت قائم کی تھی اس لیے تاکہ وہ دین کو قائم کرے, اور وہ ہمیشہ دین کو قائم کرتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس جماعت نے اتنی محنت کی, اتنی جدوجہد کی حضور کے سنگت میں مل کے کہ پورا ایک اسٹیٹ وجود میں آیا. یہاں تک کہ جزیرہ عرب, ملک عرب میں پورا اسلام غالب ہو گیا. اور وہ آیت بھی نازل ہو گئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب وہ آیت بھی نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مہم سے فارغ ہو گئے. یعنی ہم نے آپ کو ذمہ داری دی تھی کہ پورا ایک اسٹیٹ جو ہے مکمل, جس میں عبادات بھی ہو, معیشت بھی ہو, اکنامک سسٹم کا نظام بھی صحیح ہو, پولیٹیکل کا سسٹم کا جو نظام ہے وہ بھی صحیح ہو, اور سارے جو نظام ہیں ٹوٹل پہ, سماجی نظام, سیاسی نظام اور اکنامک سسٹم کا نظام, یہ سارے پرفیکٹ, اور عبادات کا نظام, یہ سارے اللہ کی ہدایات کے مطابق ہونے چاہیے, کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر, کتاب و سنت کی بنیاد پر پورا ایک اسٹیٹ وجود میں لا کے بتایا اور نمونہ پیش کر دیا کہ اب آئندہ جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی اس طرح کی ہوگی, اور پوری تو انسانی کے پاس ساری دنیا میں گویا یہی نظام قائم ہوگا, اور یہی نظام اچھا نظام ہے, یہی مطلوبہ نظام ہے, اللہ اسی کو پسند کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ دین ہے, اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ اس نظام کو کسی آدمی نے نہیں بنایا, بلکہ خود جس نے دنیا کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا, اسی نے اس نظام کو بنایا. کیونکہ اگر نظام کا بنانا لوگوں پر چھوڑ دیں, کسی پارٹی پر چھوڑ دیں, کسی خاص قوم پر چھوڑ دیں, تو وہ اپنے مفاد سوچے کہ دوسروں کا بیڑا گرک ہوتا رہے. اگر ہم کہنے لگے خواتین نظام بناتی رہے, باقی مرد جو ہے خالی اس کو نافذ کرنے کا رہے گا, تو خواتین اپنی مسائل کو سامنے رکھ کر کے, اپنے نظام کو سامنے رکھ کے, اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے نظام بنا دیں گی, مردوں کا بیڑا گرک ہوتا رہے. اور اگر مرد حضرات کو دے دیا جائے تم قانون بناؤ جناب سب کے لیے, تو مرد حضرات اپنے مفاد کو سامنے رکھیں گے, عورت کا بیڑا گرک ہوتا رہے. کسی قوم کو دے دیں کہ بھائی قوم تم نظام بناؤ, وہ کوئی نظام بنائیں گے تو وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے نظام بنائیں گے, باقی ساری دنیا کا بیڑا گرک ہوتا رہے, دوسری قوم برباد ہو جائے. اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ پورے نظام کو ٹھیک بنانے والا وہی صحیح ہو سکتا ہے کہ جو سارے کائنات کو پیدا کیا ہے, اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک. تو اس نے نظام بنایا ہے, اسی نظام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے بتایا ہے, اور فرمایا کہ یہی نظام اچھا ہے, یہی بہتر ہے, یہی اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے, ساری کائنات اور ساری دنیا میں یہی نظام چلنا چاہیے. اب جناب یہ چلتا رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے کہ وصال ہو گیا, آپ دنیا سے تشریف لے گئے. خلفائے راشد کے دور میں آنے کے بعد ابو بکر صدیق اختلافی مسائل کا شکار رہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ماشاءاللہ ذرا صدر مملکت اور بڑھ گئی, اور اتنی مملکت غالب آ گئی کہ سمجھیے کہ دنیا میں, وہ علامہ اقبال نے کہا ہے, رکتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا,
मुसलमान इतनी बड़ी ताकत हो गए कि अब दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी बाकी नहीं बची जो इस्लाम का रास्ता रोक सके और इस्लाम को नीचा दिखा सके। दो ही काम करने पड़ेंगे, या तो खामोशी के साथ मुसलमान हो जाए, या फिर वो जो हिदायत है मुसलमानों की उनको मान ले, अपने मजहब पर कायम रहे। यानी तुम पूजा करो, 10 को पूजो, 50 को पूजो, 100 खुदाओं को पूजो, बंदर को पूजो, मच्छर को पूजो, जिसको चाहो पूजो, अपना धर्म पूजो, अपने धर्म में रहो, अपने घर के अंदर रहो, 4 दीवारी में बुत 50,000 ला के रख लो, 50,000 की पूजा करो, जो चाहो करो। लेकिन बहरहाल कानून, रियासती कानून और हर चीज के कवानीन इस्लाम के मानने पड़ेंगे। तुम्हें अपने मजहब पर रहने का पूरा हक हासिल है, तुम्हारी हिफाजत की हमारे पास मुकम्मल जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें ठीक तौर पर हमारा हुकूमत के ज़ेरे क़ियादत रहना पड़ेगा। जो आज हम रह रहे हैं मुसलमान, हम गैर इस्लामी हुकूमत के नीचे रह रहे हैं ना, ये असल में हमारा हक था, वो हमारे नीचे रहने चाहिए। लेकिन जुनू का नाम खिरत, खिरत का नाम जुनू, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। तो हालत हमारी थी वो, लेकिन बदल गया मामला उल्टा हो गया, और मुसलमान सिर्फ मस्जिद और मदरसे में महदूद हो गए, और बाकी आगे सारा काफिरों को दे दिया कि अब तुम चलो। जो हमारा मैदान था, वो मैदान हमने उनको दे दिया, समझ रहे? वो हमारे ज़ेरे निगरानी रहने चाहिए थे, लेकिन हम उनके ज़ेरे निगरानी। हाँ, काफिरी हुकूमत मुसलमानों की जो है हिफाजत कर रही है, इनकी हिफाजत में है मुसलमान। बहरहाल छोड़िए इन बातों को। तो बहरहाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में अब ये हो गया कि सारी दुनिया में कोई ताकत अब बाकी नहीं बची कि जो इस्लाम का मुकाबला कर सके। अब दो ही बातें थी, या तो जिज़िया देगा और इस्लाम के मातहत रहेगा, या इस्लाम कबूल करके उनका भाई बन जाएगा, और जो हक अमीरुल मोमिनीन के होंगे वही उसके होंगे जिसने आज कलमा पढ़ा है। अमीर मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी की शादी उससे कर रहे हैं जो आज मुसलमान हुआ है। हजारों मिसालें, हमें वो टाइम नहीं है मेरे पास जाने के लिए, वरना मिसालें देता हजार। चलिए आगे। अब ये मामला हो गया। अब उसके बाद थोड़े से मुसलमान क्योंकि ज्यादा हो गए, और शैतान अपना काम करता, और शैतान ने मेहनत की, जिद्दोजहद की कोशिश की, और मुसलमानों को बाहम आपस में टकराया। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही से एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक। वो सरदार था, उसने बहुत सारी चालें चली, अपना टोला बनाया, अपनी पार्टी बनाई, और मुसलमानों की जड़ों को खोखला किया। अब उसकी जो सरपरस्ती कर रही थी वो यहूदिया था सारा, क्योंकि यहूदी समझ गए थे कि हम तो जलील हो गए, हमें मार गिराया, हमें भगा दिया गया, हमें जज़ीरतुल अरब से बाहर निकाल दिया गया, कहीं दुनिया में हमारे पैर फेंकने को जगह नहीं मिली। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बिलखुसूस हमें जलील और खार कर दिया। लिहाजा अब ये मुसलमान जो है तीरों से, तफंगों से इनका मुकाबला नहीं हो सकता, इनकी जड़ों को खोखला करो, इनको आपस में लड़ाओ। अब आपस में लड़ाई शुरू हो गई, आपस में झगड़े शुरू हो गए, और इख्तिलाफ बढ़ते 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 इतने बढ़ गए कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 12 साल दौर खिलाफत के 6 साल तो आपस के इख्तिलाफ ऐसे गुजरे कि शहादत उस्मान हो गई। फिर हजरत अली के मामले में इतने इख्तिलाफात हुए कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो आदमी सिपाही काम कर रहे थे, उन्हीं में से 8 जमातें बन गई। कितनी जमातें बन गई? 8। यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ा लश्कर लेके चले लड़ाई के लिए। किसके खिलाफ? अमीर मुआविया के खिलाफ। अब तक ये था कि सिर्फ सब मिलकर लड़ेंगे काफिरों से, लेकिन अब आपस में हो रहा काम। वही हम बिल्कुल शुरू में है, बिल्कुल शुरू में हम बात कर रहे हैं, पीछे नहीं है, बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल आगे की बात है। बहरहाल यहाँ शुरू हुआ मामला, अब हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जा रहे हैं, तो सुलह की बात आ गई, सुलह कर लो भाई। जब सुलह होने लगी तो सुलह के मामले ये तय पाया गया, अमीर मुआविया ने कहा कि मेरी तरफ से अमर बिन आस है, वो जो फैसला करे। अली ने कहा मेरी तरफ से अबू मूसा अशरी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों जो फैसला करेंगे हम फैसला मानेंगे। वहीं 8000 लोग अलग खड़े हो गए निकल के अली की फौज में से, और कहने लगे, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलना चाहिए। तुमने तो अमीर मुआविया और अली का हुक्म माना है, तो तुम तो दोनों काफिर हो गए, और जो तुम्हारे साथ रहे वो भी काफिर हो गए। हजरत अली ने फरमाया, बदबख्तो आयातुहु हक्कुन व तावीलुहु बातिलुन, भाई आयत तो हक है, मगर जो तुम तावील कर रहे हो ये गलत है, ये झूठी है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जब तुम्हारे माबैन कोई झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, आपस में कुछ गड़बड़ हो जाए, हकमम मिन अहलिहा व हकमम मिन अहलिहा, तो
تو اللہ نے فرمایا کہ حکم بنا لیا کرو بیچ بیچ میں تاکہ وہ تمہارے درمیان صلح کرا دے. تو ہم نے تو ان کو حکم بنایا ہے. نعوذ باللہ. انہوں نے بہت دلائل دیے. انہوں نے کہا نا، جب تک تم اس بات کا اقرار نہ کرو کہ ہاں بھائی یہ معاملہ خراب ہے، غلط ہے، اس رائے کو واپس نہیں لو گے، ہم تمہارے ساتھ کبھی بھی کوفہ واپس نہیں جائیں گے. ہمارے نزدیک علی اور معاویہ دونوں کافر ہو گئے اور جو ان کا ساتھ دیں گے وہ بھی کافر ہو گئے. 8000 کا لشکر. حضرت علی نے بہت تقریر کی لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے، وہ نہ مانے. عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کیونکہ عبداللہ بن عباس بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا معاشرے پر رعب تھا، لوگ ان کو بہت بڑے بزرگ آدمی سمجھتے تھے. ہوتے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی آج دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے معتقد ہوتے ہیں. تو اس طرح کی معتقدیت شروع سے چلی آ رہی ہے. آج ناراض مت ہوا کرو فلاں کے اتنے معتقد ہیں، یہ ہوتا ہے شروع سے ہے معاملہ. اور اس طرح کی بزرگیت بھی ہوتی ہے لیکن سچی بزرگیت تو جھوٹوں کی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ غائبانہ جو ہوتی ہے وہ تو اچھی نہیں ہے، یہ ٹھیک تھی. تو ان کو بھیجا کہ تم جاؤ شاید تمہاری بات مان. انہوں نے جا کے سمجھایا بجھایا اور لمبی لمبی تقریریں کی. تب جا کے 2000 آدمی واپس آ گئے. ان کی تقریر سن کے 2000 آدمی سدھر کے آ گئے. اس کے بعد پھر اوروں کو بھی بھیجا لیکن کوئی واپس نہیں آیا. اس کے بعد حضرت علی نے ایک آدمی کو بھیجا ایلچی کو کہ بھائی مان جاؤ بات سمجھو وغیرہ وغیرہ. جب وہ ایلچی گیا تو ان لوگوں نے اس ایلچی کے کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لیے، بھویں کاٹ دیے، اس کی پلک کاٹ دی اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی، ایک ہاتھ کاٹ دیا اور حضرت علی کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہمارا جواب یہ ہے. اب حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ ماننے والے نہیں. اب حضرت علی نے لشکر تیار کیا اور کہا کہ چلو ان کی سینگ بجاؤ. پہلے حضرت علی نے فرمایا کہ تقریباً 50,000 لوگ جا کے ان کو پکڑو اور 50,000 یہی رہ کے بڑا گڈھا کھودو، لکڑیاں چک کے لاؤ، اس میں آگ جلاؤ. آگ کی پوری جب جس طرح ابراہیم کو ڈالا گیا تھا نا وہ پوری جلا کے تیار کر کے رکھو، ہم ابھی آ رہے ہیں. تو یہ ادھر کو چلے گئے، یہ یہاں لگ گئے. انہوں نے ادھر محنت شروع کر دی، انہوں نے کام پورا ادھر کر دیا، یہ ادھر پہنچ گئے. اب انہوں نے ساروں کو پکڑا، کچھ بھاگ گئے، اس میں یمن چلے گئے، بھاگ گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. لیکن بہت ساروں کو کثیر تعداد میں بتایا جاتا ہے کہ 5,500 یا 6,000 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا، ان کو لایا گیا اور زندہ ہی ان کو گڈھے میں ڈالا گیا. زندہ ان کو جلا دیا گیا، برباد. حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے بخاری شریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب دے سوائے اللہ. یہ کسی کو حق حاصل نہیں. اب حضرت علی اس حدیث کے خلاف کر رہے ہیں. یہ جو آج ہمارے اوپر انگلی رکھتے ہیں نا، ارے یار تم فلاں رفع نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں ہے. ہم کہتے ہیں حدیث یہ بھی تو ہے کہ آگ کا عذاب نہیں لینا، یہ عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ حدیث کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اس کے پیچھے ڈھونڈو، کچھ مسئلہ ہے. پیچھے جاؤ، اس کے بیک گراؤنڈ دیکھو، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ملے گا، تب مسئلہ حل ہو جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بالکل خلاف کیا، اس کو بالکل وہ نہیں کیا، کیونکہ اس کے پیچھے وجوہات تھی، مسائل تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا عذاب دنیا ہی میں اگر ہو سکے تو ان پر مسلط کیا جائے جو اللہ کے نیک بندوں کو، صالحین بندوں کو گنہگار سمجھتے ہیں. علی کون تھے؟ داماد رسول تھے. علی کون تھے؟ شیر خدا تھے. یہ صحابہ اکرام کی جماعت جس کو وہ مردود کافر کہہ رہے تھے، یہ کون تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوان، جس کو عرش والا فرش والا دیکھ کے راضی ہوتا تھا، جنہوں نے ساری دنیا میں دین کو نافذ کیا. اتنی بڑی ہستیوں کو کچھ بات کہنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اس طرح کا جرم کرے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو عذاب آگ کا نہ دیا جائے. لیکن اگر کوئی مسلمان ان ہستیوں کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرے تو ان سب کو پکڑ کے زندہ جلا دیا جائے، یہ جائز ہے. اس پر فتویٰ ہے جمہور کا. بھائی حدیث ہونے دو، حدیث بعد کو رکھو. وہ ان کے بارے میں ہے کہ جو کافر ہو، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، کافر مارے گئے، اب ان کو آگ میں تم مت ڈالو، یا وہ زندہ پکڑ لیے جائے، ان کو آگ میں مت جلاؤ. مگر کوئی مومن ہو کر اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جرح کرے، ان کو کافر اور مرتد قرار دے، نعوذ باللہ، یا گمراہ قرار دے ان کو، تو ایسے لوگوں کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ جو آخرت میں آگ کا عذاب اللہ نے اپنے لیے مقرر خاص کیا ہے، وہی خاص مقرر اس وقت کامل المومنین ان کے لیے سزا تجویز کرے. اس پر فتویٰ ہے جب. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ گئے یہاں تک مسئلہ؟ اب اس کے بعد آگے چلے جناب. ایک صحابی ہے حضرت، یہ بخاری شریف کی میں حدیث سنا رہا ہوں،
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بزرگ صحابی ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے، علی اور معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ ایک صحابی احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تلوار اٹھا کے چل پڑے۔ اس حدیث کو امام بخاری تقریباً 12 جگہ لائے۔ کتنی جگہ لائے ہیں؟ ہاں میں بتا دوں کتنی مرتبہ ہے بخاری میں، اور باقی مسلم میں 10 جگہ، یعنی تقریباً صحیح ستہ کے اندر تقریباً 60-70 مرتبہ یہ حدیث آئی، اتنی مضبوط حدیث ہے۔ تو احنف بن قیس تلوار ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو کر چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھہرو یہاں، کہاں جا رہے ہو؟ میرا جو کوئی کدھر جا رہے ہیں؟ کہنا تھا انگلش نہیں تھی، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں علی کی مدد کرنے کے لیے، علی کی جا کے سپورٹ کروں گا، امیر معاویہ کے خلاف لڑوں گا۔ سمجھ رہے؟ اب وہ جملہ سنیے جو ابو بکرہ نے فرمایا۔ ابو بکرہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ان کو، احنف بن قیس کو فرمایا من قاتل قتلہ فی النار، جو قتل کرے گا اور قتل ہوگا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جو قتل کرے گا اور قتل ہوگا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یعنی حضرت ابو بکرہ کا موقف امام بخاری فرماتے ہیں کہ موقف یہ تھا، حضرت ابو بکرہ کا انفرادی رائے یہ تھی کہ یہ دونوں جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی جو جنگ ہو رہی ہے یہ فتنہ ہے، اس فتنے میں جو بھی شریک ہوگا کسی کو قتل کر دے گا تب بھی گڑبڑ ہو جائے گی، اور اگر قتل ہو جائے گا تب بھی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ یہ اسلام کی اقامت دین کی لڑائی نہیں ہے، یہ جھگڑا اقامت دین کا نہیں ہے، یہ آپسی اختلافات ہیں، اجتہادی فسادات ہیں، باقی کچھ نہیں۔ تو فتنے سے انہوں نے تعبیر کیا اور کہا کہ جو قتل ہو جائے وہ بھی نقصان میں، اور جو قتل نہ ہو بچ کے آ جائے وہ بھی نقصان میں۔ انہوں نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ تو فرمایا تم یہیں بیٹھ جا میرے پاس، میں بھی تو بیٹھا ہوا ہوں، تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ اور تمہیں پتا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ایک حدیث سنائی انہوں نے، جو امام بخاری نے 50-60 جگہ ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنے کے دور آئے اور فتنے کے دور میں دونوں سائڈ سے آدمی بچا رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اور بالکل بیچ کا راستہ اختیار کرے، یا بکریاں لے کے اپنے پہاڑوں پر چلا جائے، یا کسی غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لے، یا کچھ بھی ایک کام کر لے، بہرحال ان دونوں فتنوں میں نہ پڑے، تو وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اب مجھے آپ سوچ کے بتائیں، غور کریں، اس حدیث پر عمل کس کا ہے آج؟ کس کا عمل ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارا عمل۔ ہم نہ ان کے ساتھ ہیں جو لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اور نہ ہم ان کے ساتھ ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، ہم دونوں سے مستثنا، نہ ہم ادھر ہیں نہ ہم ادھر ہیں، ہم وہی راستے پر ہیں جو حضرت ابو بکر نے اور ابو ہریرہ نے تجویز فرمائی کہ جب فتنوں کے دور آئے تو بین کا راستہ اختیار کرو، نہ ادھر پہنچو نہ ادھر پہنچو۔ ہاں صلح کرانے کی بات ہے، صلح کراؤ، مان لے ٹھیک ہے، نہیں مان لے تو جانے اختیار، تم اپنے کام پر لگے رہو، تمہارا کام ہے اقامت دین کا، بس آپ سے اختلافات میں کبھی نہیں پڑنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ اب اس کے بعد آگے چلیے۔ کچھ لوگوں کا تخیل یہ ہے کہ بعد میں جب آیا معاملہ تو اب فرقے وجود میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے، ذرا یاد رکھنا مسئلہ، فرقۃ فی النار، حضور نے فرمایا کلہم فرقۃ فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے ساتھ۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہر کوئی لے کے اڑ رہا ہے، اور بڑے بڑے لمبے اس میں بیان پھینکتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس حدیث کو اپنے اوپر سیٹ کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر کے باقی دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ اب جنت میں کوئی نہیں آنا۔ ایسا یہ کہ نہیں؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا بھائی؟ جگہ کم سمجھتے ہیں، ایسے اب جگہ نہیں رہی اندر مسجد اس میں جنت میں، اب تم باہر رہو، اب کوئی اندر نہیں آنا ہے، سارے مسلمان باہر کھڑے رہو، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی بھی ہوگا اس نے دفعہ دیر نہیں کیا تو وہ بھی باہر کھڑا رہے، اندر نہیں آنا ہو۔ استغفر، یہاں تک لوگ پہنچے اس حدیث کو لے۔ آج میں اس حدیث کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ کیا کروں گا؟ ہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث بن رہے، 2 حدیث اردو میں پڑھ لی شیخ الحدیث ہو گئے، عربی کا لفظ نہیں آتا، نہ فعل معلوم، نہ فاعل معلوم، نہ مفعول معلوم، نہ مفعول مطلق معلوم، نہ مفعول به معلوم، نہ مفعول فی معلوم، کوئی سا مطلق نہیں معلوم، کہاں سے سیٹ ہوتا ہے عربی جملے کا نہیں پتا، ڈکشنری کا نہیں پتا کہ جناب ایک لفظ سے 1000 معنی نکلتے ہیں، پتہ ہی نہیں، مساجر علم کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، سب نافذ میں سے ڈھونگ مارتے، 2 حدیث دیکھ لی تیرے اردو میں بس سمجھ گئے علامہ زمان ہو گئے، علامہ وحید الزمان خان بن گئے۔ آج اس بات پر ہم
मुआविया का। समझ रहे? अब वहां से जब शुरू हुआ मामला तो कितने फिरके निकल गए, जरा गिनते चलो। नंबर 1 खारजी, जो हजरत अली के मुकाबले में आपका अजाब दिया। इनके बारे में बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अदरकतुकुम, अगर मैं उनको पा गया तो उस तरह से कत्ल करूंगा जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कौम आद और कौम समूद को हिलाकर बर्बाद किया, ऐसा उनको तबाह करूंगा। उस काम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर पाए, उसको कौन कर पाए भाई? हजरत कौन कर पाए बोलो? हजरत अली कर पाए। ठीक है, ये हुजूर ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है, तो वो खारजी पैदा हुए। फिर उसके बाद मुअतज़िला पैदा हुए, फिर मुजस्सिमा पैदा हुए, फिर बातिनी पैदा हुए, फिर मुअतज़िला, फिर खारजिया, फिर जबरिया, फिर कदरिया, फिर नक्शबंदिया, फिर इस्माइलिया, फिर खोजिया, फिर सरजश्तिया, और बेशुमार फिरके पैदा होते चले गए। और हर कोई मान अलैहि वसहबी, मान अलैहि वसहबी, सब वही हदीस लेके उड़ रहे हैं। अब उलमा के पास पहुंचे, अब पता कैसे चले मान अलैहि वसहबी कौन है? इनमें सारे कलमा गो हैं, सारे मुसलमान हैं, सारे नमाज पढ़ते हैं, सारे अल्लाह अल्लाह करते हैं, सारे तस्बीह घुमाते हैं, सारे चिल्लों में घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर आखिर वजह क्या है कि जनाब इनमें मान अलैहि वसहबी कौन है? समझाओ। अब ये मसला है, बात समझ आ गई आपको? अब इम्तियाज के लिए सबसे पहली शख्सियत इमाम आजम अबी हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने आई। उन्होंने किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा फिरक़े बातिलिया। क्या नाम रखा? फिरक़े बातिलिया। हाँ, फिरक़े बातिलिया, यानी वो फिरके। और मैं बताऊं, इस पूरी किताब का लफ्ज़ लुगा मौलाना मौदूदी की किताब में मिल जाएगा, तजदीद अहयाए दीन। तजदीद वो लिख लो, उसको पढ़ लेना, उसे पढ़ लीजिए आप, उसमें सारे फिरकों के नाम है। उसी का खुलासा मौलाना करती है जो किताब में बता रहा हूं, फिरक़े बातिलिया। तो इमाम आज़म अबी हनीफा ने सारे फिरकों के, खारजिया और ये मुजस्सिमा, मुअत्तला, मुअतज़िला, जबरिया, कदरिया और मुस्तक़िलन मौलाना मौदूदी की किताब ये जबर और कदर, एक किताब है मुस्तक़िलन, किताब है छोटा सा, वो भी पढ़ना चाहिए, वो पढ़ा है, उसमें फिरकों के नाम है। तो इन सारे फिरकों के नाम किसने दिए हैं? इमाम आज़म अबी हनीफा ने दिए हैं, किसी ने नहीं दिए, ना किसी सहाबी ने दिए, ना किसी ताबई ने दिए, ना तबे ताबई ने दिए। इन सबों के नाम, इनके सारी किताबों का जायजा लेके, उनके अमाल का सबका जायजा लेके इमाम आज़म ने किताब लिखी। और हर फिरके को, जो तकदीर का इनकार करता था उसको कदरिया कहा, जो जबर को मानता था, जबर का माना क्या है? हम शराब पिए तो भी हम गुनहगार नहीं, क्योंकि शराब पिलाने वाला कौन? हम जिना करें तो गुनहगार नहीं, क्योंकि जिना कराने वाला कौन है? हाँ, तो वो खुश है, करा रहा है ना भाई। तो जब वो खुश है, जब हो काजी राजी तो क्या करे मुल्ला काजी, जब हो मियां बीबी राजी तो क्या करे मुल्ला काजी, है वो हिसाब हो रहा। तो इन सब का जायजा लेकर उन्होंने किताब लिखी और फिरकों के नाम बताए। ये सारे फिरके हैं और अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है। और फिर अहले सुन्नत वल जमात की मुस्तक़िलन एक किताब लिखी। तो सारे फिरकों की एक किताब और अहले सुन्नत वल जमात की एक किताब। पूरी कायनात में मुसलमानों सुनो, सहाबा इकराम के दौर से लेके आज तक कोई शख्सियत ऐसी पैदा ही नहीं हुई कि जो अहले सुन्नत को चांद की तरह रोशन करे और बातिल को, कुफ्र को जलील और खार करके एक तरफ रखे। ये किसी ने नहीं किया। एक वाहिद शख्सियत है पूरी तारीख है इंसानियत में, और वो शख्सियत है इमाम आज़म अबी हनीफा। ये पहला कारनामा है इमाम आज़म अबी हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, पहला कारनामा। लोगों को पता ही नहीं शख्सियत क्या है, पता ही नहीं, उनका पता ही नहीं किसी को, किसी ने नाम नहीं दिया उनके, तो वो सारा लिख दिया गया, सारा काम हो गया। अब उसके बाद अगला मसला, ये सुन्नत अहले जमात आ गया। अब सुनिए, अब हदीस पढ़िए वही जो मैंने पढ़ी थी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। सारे अहले सुन्नत वल जमात इस बात पर मुत्तफिक है कि जनाब ये सारे फिरके क्या है? जहन्नमी है, और अहले सुन्नत वल जमात क्या है? जन्नती है। ठीक है, अब हदीस पढ़िए। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया फिरकतुन कुल्लुहुम फिरकतुन फिन्नार। सारे फिरके, क्या लफ्ज आया भाई? फिरकतुन, ये लफ्ज रखो, ये लफ्ज रखो, फिरकतुन। क्या आया? फिरकतुन। तो जहन्नम में कौन जाएंगे? फिरका जाएगा, जमात नहीं जाएगी। कौन जाएगा? फिरका जाएगा, जमात नहीं
بھی جماعت وجود میں آ سکتی ہے. اہل سنت والجماعت ہی کے اندر کتنی بھی جماعت بنائی جائے, صحابہ اکرام میں کتنی جماعتیں میں امام بخاری سے ثابت کروں گا. ابھی بتاؤں گا میں امام بخاری کتنی جماعت رکھے ہیں بخاری شریف میں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کتنی جماعتیں ہو گئی بھائی, ہاں یہ حنفی جماعت, یہ شافعی جماعت, یہ حنبلی جماعت, یہ فلانی جماعت, یہ اسلامی جماعت, یہ اہل حدیث جماعت, یہ جناب تبلیغی جماعت, یہ جماعت المسلمین, یہ جماعت الفلاح جماعت, پتہ نہیں کتنے جماعتیں ہو گئی, گن نہیں سکتے. تو یہ ساری جماعت ساری جہنم میں جائیں گی. صرف ہر جماعت والا ہوتا ہے ہم جنت میں جائیں گے, باقی ساری جماعت جہنم میں جائیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور حدیث دلیل یہی حدیث ہے جو میں نے بتائی, اور کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے. ہم کہتے ہیں اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں فرمایا کہ جماعت جہنم میں جائے گی؟ نعوذ باللہ. حضور نے یہ فرمایا ہے کہ فرقہ جہنم میں جائے گا, اور فرقہ وہ ہوتا ہے جو مقابلے میں آ جائے کس کے مقابلے میں آ جائے؟ عقیدے کے مقابلے میں. فرقہ عقیدوں پر بنتا ہے. فرقہ کس پر بنتا ہے؟ عقیدوں پر. اعمال پر فرقہ نہیں بنتا. اعمال پر یاد رکھنا, ایک ہوتا ہے عقیدہ, ایک ہوتا ہے اعمال. عمل ہوتا ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, نوافل پڑھنا, تہجد پڑھنا, مدرسے بنانا, دین کا کام کرنا, تبلیغ کرنا, جماعت کرنا, تسبیح گننا وغیرہ وغیرہ, یہ سب عمل ہے. کیا ہے یہ؟ اور فرقہ یہ کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ ہے کسی چیز کا یقین کرنا. مثلا یقین کے معنی کیا ہے؟ یقین کے یہ معنی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے, بس ہے, ہم مانتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہر جگہ ہے, ہاں ہر جگہ ہے, ٹھیک ہے, بس بات ختم ہو گئی. کہاں ہے, کدھر ہے, دکھاؤ وغیرہ وغیرہ, یہ سب ضرورت نہیں. اللہ کے فرشتے ہیں, بس ہیں, کیسے ہیں, کس طرح سے ہے, کہاں ہے, کہ وہ سب ضرورت نہیں. جنت ہے تو ہے, کدھر ہے, جنت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا, اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں کہ جنت ہے؟ فرمایا ہاں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ سب سے آخری جنت کو اتنی بڑی جنت ملے گی. سب سے آخری جو جنت میں جائے گا نا بیچارہ, آخری جنتی جو آخری جنت میں جائے گا, اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی, 7 زمین اور 7 آسمان اور اس سے 10 گنا آخری جنت اس کو ملے گی. تو اتنی بڑی جنت اللہ نے کہاں رکھی ہوئی, کدھر ہے, کہاں ہے وہ جنت؟ پھینکتے رہتے ہیں ایسے ہی. اس نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دن. کہا رات کہاں چلی گئی, رات کدھر گئی؟ اتنی بڑی رات ساری دنیا پر چھائی ہوئی, کدھر چلی گئی, کہاں گئی رات؟ اور جب رات آئے گی دن کہاں چلا گیا؟ اتنی روشنی کہاں بھاگ گئی؟ بات سمجھ؟ تو کیونکہ اکڑ کے سوال اکڑ ہی ہوتے ہیں, اکڑ کے سوال اکڑ, نہل پہ دہلا, نیل پر سرور, سرور پر نیل, ایسے ہی ہوتا ہے کہ تو بات حال یہ معاملہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لفظ نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا فرقہ جہنم. تو عقیدے کی بنیاد پر جو فرقہ جو بنتا ہے وہ فرقہ کہتے ہیں. جس کے عقیدے خراب ہوں, جس کے عقیدے اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہوں, ہم سب کا متفق فیصلہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. اور اعمال میں اگر روزانہ فرقے بنے, اس کو فرقہ نہیں کہیں گے, اس کو کہیں گے جماعت. اعمال کی جماعت, ایک کچھ کر رہے ہیں, 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 یہ ہے اعمال کی جماعت. اعمال کی جماعت عقیدتاً ایک ہے لیکن اعمال میں مختلف ہے. تو جماعت بحیثیت جمع الگ الگ ہے, بحیثیت جماعت دونوں الگ الگ ہیں, مگر دونوں یہ عقیدتاً سب ایک ہیں. تو عقیدوں کی بنیاد پر یہ ساری جماعتیں ایک فرقہ ہو گئی, اور جماعتیں اور کام کرنے کے انداز مختلف ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ تو جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو عقیدے پر ایک چلے جائیں گے, اور اعمال کا جو حساب ہوگا یہ بالکل الگ الگ رہے گا. تو جماعت جو ہے اعمال کی بنیاد پر بنے تو کوئی قباحت نہیں. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 آدمی سفر کے لیے نکلے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک کو امیر بنا لے, جماعت بنا لے, ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں 10 مسلمان کھیڑا بنا کے, گاؤں بنا کے رہ جائیں تو وہ ایسے ہی آزاد نہ رہے بلکہ وہ جماعت بنا لے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں جنگل میں ہو اور جنگل کے اندر کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو تو سب مل کر کے کیا کرنا ہے؟ ایک جماعت بنا لینا, ایک امیر بنا لینا ہے. تو جماعت کا قدم 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 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں جماعت بناؤ, یہاں جماعت بناؤ. مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عقیدے بدلو, فرقہ بناؤ. فرقہ بندی سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, جماعت بندی سے منع. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اتنی
بات سمجھ گئے آپ؟ اب سنیے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کتنے ہو گئے؟ چار ہو گئے نا. ان چاروں نے اجتہادات کو جمع کیا. کیا جمع کیا؟ اجتہادات کو. کیا مانا؟ کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فتوے ہیں اور حضرت علی کے جو فتوے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے جو فتوے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تینوں فتوے جمع کیے گئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب میں. تو گویا پوری حنفیت کی جو کتاب فتاووں کی ہے وہ فیصلہ یا تو عمر کے مطابق ہے، عبداللہ بن مسعود کے مطابق ہے، یا امیر المومنین حضرت علی کے مطابق، کیونکہ ان کا فتویٰ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کبھی سنا ہوگا کہ حضرت عمر نے یہ رائج کیا. فتویٰ کس میں پڑھتے ہیں آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب میں. یہ آپ کو ملے گا. حضرت عبداللہ بن عباس، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے جو ہیں انہوں نے اپنی ایک فقہ مرتب کی اور ان کے بانی اور سرپرست ہیں عبداللہ بن عباس. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر یہ ہے مدینے والے، ان کے جو بانی اور سرپرست ہیں وہ ہیں امام مالک. آپ دیکھیں گے سند چلے گی. آپ لوگوں نے اگر کبھی موطا حدیث کی کتاب پڑھی امام مالک کی تو اس میں لکھا ملے گا حدثنا امام مالک، وہ آگے ان نافع ان سالم ان عبداللہ بن عمر، یہ سند چلے گی. ساری حدیثیں جتنی لی ہیں امام مالک نے ساری کس سے لی ہیں؟ عبداللہ بن عمر سے، زیادہ کثیر تعداد ہے. تو جو بھی اجتہادات، جو بھی فتاوے تھے امام مالک کے اور مدینے کے اور ابو بکر صدیق کے اور دیگر صحابہ کے، ان تمام کے جو اجتہادات وغیرہ تھے وہ سارے جمع کس نے کیے ہیں؟ امام مالک نے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے بعد امیر معاویہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے جو فتاوے تھے ان سب کو جمع کیا ہے کس نے؟ حضرت کیا نام ہے ان کا؟ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل. کتنے ہو گئے بھائی؟ چاروں ہو گئے. یہ چاروں فتوے ہو گئے، یہ فتوا، یہ فتوا، یہ فتوا، یہ فتوا. اور یہ سارے فتاوے صحابہ کے ہیں، خلفائے راشدین کے ہیں، تمام صحابہ کے یہ فتاوے ہیں. اب اس پر طے پایا گیا ساری امت کے اندر. حدیث کی کتاب کتنی ہے؟ 150. کتنی ہے؟ سیاسی تنا پھرا کرو، سیاسی ہی ہے نا. صحیح ابن حبان امام بخاری سے جامع اور بڑی کتاب ہے، اور سنن دارمی امام بخاری کے خود استاد ہیں سنن دارمی، اور کوئی حدیث ضعیف نہیں اس کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو 100 سے زیادہ احادیث اس کے حدیث کی کتابیں موجود ہیں، مگر اتفاق ہوا ان سیاہ ستہ کے اوپر کہ بھائی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں 6 ہو گئی نا. یہ 6 کتبیں جو احادیث ہیں، تمام دنیا والے سب سے پہلے اگر کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو، کوئی حدیث تلاش کرنی ہو تو ان کے اندر تلاش کریں. ٹھیک ہے، اگر ان کے اندر نہ ملے تو پھر بہر دوسری جو کتابیں ہیں 140 ان میں تلاش کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ 4 کتابیں، 4 فتووں کی کتابیں، امام مالک کا فتویٰ، امام اس کا فتویٰ، امام ان کا فتویٰ وغیرہ وغیرہ. یہ چاروں فتوے، حنفی فتویٰ، مالکی فتویٰ، شافعی فتویٰ، حنبلی فتویٰ، یہ جو فتوے ہیں ان تمام فتووں پر ہی فتویٰ لیں. چاہے تو حنفی فتویٰ لے لیں، چاہے مالکی لے لیں، کوئی سا بھی لے لیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. چاروں میں سے جو چاہے اختیار فرما لیں. ایک ہی سائڈ رہے، بس ادھر ادھر بھی ڈومرا مارے، ایک ہی سائڈ رہے تو اچھا رہتا. تو انہی کے اندر رہیں، باہر نہ جائے. باہر کب جائے؟ جب یہاں موجود نہ ہو. اگر یہاں موجود ہو اور تم باہر جاؤ تو گمراہی ہے. سیاہ ستہ کی حدیث کو چھوڑ کر باہر جاؤ تو کیا ہوگا؟ گمراہی ہے. تو جس طرح سیاہ ستہ کی حدیث سے باہر نکلنا گمراہی ہے، اسی طریقے سے ان 4 فتاووں سے باہر نکلنا بھی گمراہی ہے. تو امام اعظم ابی حنیفہ کو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، تو ہم فتوے کے اعتبار سے حنفی ہیں، عقیدے کے اعتبار سے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. فتووں کے اعتبار سے حنفی ہیں، ہم حنفی کی فتوے لیتے ہیں. وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم شافعی فتوے لیتے ہیں. ہم اعمال کے اعتبار سے شافعی ہیں اور جناب عالی عقیدے کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب کوئی کہے کہ صحابہ اکرام کا فتویٰ کیوں نہیں لیتے ڈائریکٹ؟ یہ امام شافعی مالک کہیں سے بیچ میں آ گئے، یہ 4-5 جنے کیوں آئے بیچ میں؟ ڈائریکٹ ابو بکر کا فتویٰ لو، ڈائریکٹ عمر کا فتویٰ لو، ڈائریکٹ لو، ڈائریکٹ. ہم کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پھر ڈائریکٹ صحابی سے لو. بخاری
حدیث صحابی ہی کی ہے, کتاب بخاری کی ہے, فتویٰ صحابہ ہی کا ہے, کتاب حنیفہ کی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کچھ بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم مذہبی اعتبار سے, فتوے کے اعتبار سے حنفی ہیں, عقیدتاً ہم اہل سنت والجماعت. اس کے بعد تیسری بات, بس یہ بات ختم کر دوں گا, ذرا وقت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد مجھے تقریر نہیں کرنی, اور پھر آپ کے درمیان اور میرے درمیان تقریباً خلا رہے گا کئی مہینوں کا, 6-7 مہینے شاید نہ ملوں گے آپ کو, کم سے کم 4 مہینے تو پکی بات. اب اس کے بعد جو ہے مسئلہ کیا ہے, اس کے بعد ہے یہ تعارف, انٹروڈکشن. اس کو کہتے ہیں طریقت. کیا کہتے ہیں؟ طریقت. طریقت کے کیا معنی کہ کوئی آدمی پہچانا جائے. جیسے آپ ڈاکٹر ہیں, اچھا بھائی کون سے میڈیکل سے ہیں آپ؟ حیدرآباد یونیورسٹی سے, پنجاب یونیورسٹی سے, ملالی یونیورسٹی سے, امریکن یونیورسٹی سے, یورپین یونیورسٹی سے, AP یونیورسٹی سے, کون سی یونیورسٹی سے ہیں آپ؟ تو بتانا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر نہیں بتائے گا تو چور ٹھہرایا جائے گا, ہے کہ نہیں؟ تو تیسرا ہے طریقہ. یہ طریقہ تو اس کا تعارف کیا ہے؟ اب مجھے سمجھو, میں کیا ہوں؟ قاسمی. قاسمی کہتے ہی فوراً سمجھ میں آئے گا دیوبند کا پڑا ہوا ہے. تعارف ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ امام اعظم ابی حنیفہ کا یہ فتویٰ, تو پتا چلا کہ یہ حنفی بھی. پھر کہا کہ اللہ کو مانو, رسول کو مانو, فلاں کو مانو, پتا چل گیا کہ پکا مسلمان ہے, اہل سنت والجماعت. تو میں رضوان قاسمی عقیدتاً اہل سنت والجماعت ہوں, اور فتاوتاً مذہباً میں حنفی ہوں, اور طریقتاً میں قاسمی ہوں. طریقتاً کیا ہوں میں؟ قاسمی ہوں. تو نہ میری قاسمیت رہنے میں کوئی کفر ہے, نہ میرا حنفی رہنے میں کوئی کفر ہے, اور نہ میرا اہل سنت والجماعت رہنے میں کوئی نعوذ باللہ کفر ہے. یہ تینوں بیک وقت ہوں میں. یہ تینوں کیا ہوں؟ اور تم سب بیک وقت یہ تینوں. سمجھ آ گئی بات اب آپ کو؟ اب اگر آپ کو کوئی کہے ابے حنفی کہتے ہو, ہم محمدی کو اس سے بہتر, تو یہ حنفی فرقہ کہاں سے آ گیا؟ بے بدبخت فرقہ نہیں ہے یہ فتاویٰ ہے اعمال کا, جماعت کے لیے. کیا ہے؟ اعمال کے فتاوے. اگر کوئی کہے بخاری میں, اور بخاری فرقہ کہاں سے آ گیا, تم بھی پہنچ, بخاری فرقہ کہاں سے آ گیا؟ صحابی فرقہ رکھو نا ڈائریکٹ. ہاں, جس طرح سمجھ رہے ہو مسئلہ میرا. تو تینوں چیزیں آ گئی, عقیدتاً اہل سنت والجماعت, مذہباً حنفی, اور طریقتاً قاسمی. سمجھ گئے بات؟ اب آخری بات سمجھ لیں بھائی, جو اینڈ ہے بالکل اس کا. زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی, کہہ دوں یا چھوڑ دو بھائی؟ آپ بولو چھوڑ دیتا ہوں, نہیں کہنا ہے تو کہہ دیتا ہوں. مکمل کر دو, مکمل کیجیے, مکمل کر دو. اچھا, آخری بات یہ ہے, اس سے اچھی طرح سمجھ لو غور سے. دیکھو یہ تینوں قائم کرتے ہیں. ایک مثال, ایک شخص عرب میں کھڑا ہوا ہے, اس کے اوپر, کس کے اوپر؟ ایئرپورٹ کے اوپر. آٹو کو بلایا, ذرا آٹو والے, آٹو والے آ گئے. آٹو والے نے کہا بھائی کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا. تو کیا؟ اس نے کہا نہیں تم آئے کہاں سے؟ اس نے کہا میں ہندوستان. اچھا کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں ریاض جاؤں گا. سمجھ؟ تو وہ ریاض سے ریاض چھوڑ دے گا اس کو. پھر وہ ریاض میں جانے کے بعد جب ریاض میں کھڑا ہوگا, اب پھر پوچھے گا آٹو والا میں کہاں جاؤ گے آپ؟ تو وہ کیا کہے گا اسے؟ اب یہ نہیں کہے گا میں ریاض جاؤں گا. اب کیا کہے گا؟ اب یہ کہے گا کہ مجھے ریاض کے فلاں گلی میں جانا ہے, یا فلاں صوبے میں جانا ہے, یا فلاں جگہ پہ جانا ہے. تو وہ صوبے میں آئے گا, مثلا حیدرآباد آئے گا. دلی اتر گیا, ہندوستان میں اتر گیا, ہندوستان کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے. آٹو والے نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ تو اب یہ نہیں کہے گا ہندوستان جاؤں گا, اب یہ کہے گا مجھے بھوپال جانا ہے, یا مجھے چنئی جانا ہے وغیرہ. اب وہ حیدرآباد میں آ گیا, سپوز حیدرآباد میں آٹو والے کہاں جاؤ گے؟ اب وہ یہ نہیں کہنے کا میں حیدرآباد جاؤں گا, اب یہ کہے گا وہ مجھے راجمنڈری جانا ہے, یا مجھے وجے واڑہ جانا ہے. اب وجے واڑہ آ گیا, اب وجے واڑہ آنے کے بعد پھر سے آٹو والا پوچھے کہاں جاؤ گے؟ تو اب یہ وہ نہیں کہنے کا میں وجے واڑہ جاؤں گا, اب یہ کہے گا مجھے فلاں اسٹریٹ میں جانا ہے. اب فلاں اسٹریٹ میں چلے گئے, اب آٹو والے مجھے کہاں جاؤ گے؟ اب یہ نہیں کہنے کا کہ میں فلاں اسٹریٹ میں جاؤں گا, اب کہ مجھے فلاں گھر میں, فلاں نمبر کے گھر میں جانا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ اسی طریقے سے جب کافر ہم سے پوچھے کہ تم کون ہو, تو ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں, اہل سنت والجماعت. جب کوئی مومن سے پوچھتا ہے تم کون ہو, تو ہم کہتے ہیں حنفی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر اس سے نیچے اتر کے جب اپنی ہی پارٹی کا کوئی آدمی, آپ یہاں 50 جنے ہم جمع ہیں,
मैं कासमी हूं, आप कुछ और है, वो नदवी है, वो बकरी है, वो सिद्दीकी है, वो खालिदी है, वो यूनिसी है, तो हम सब जमा हो गए 50। अब हम एक ही पार्टी के आपस में पूछ रहे तुम कौन हो, मैंने कहा कासमी, तुम, मैं नदवी। अगर मैं तुम्हारे सामने बैठे कहूं मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं, वो क्या कहे मतलब तुम्हें अहले सुन्नत वल बाहर हो, मैं कहूं नहीं मैं हनफी हूं, वो क्या कहे मैं हनफी से बाहर हूं, मैं कहूं जमात इस्लामी कहूं जमात इस्लामी में बाहर हूं, है ये गड़बड़ हो जाए। समझ आई बात भाई? तो इसी तरीके से काफिर के मुकाबले में हम कौन है? अहले सुन्नत वल जमात, क्योंकि काफिर फिरका है और सारा कुफर फिरका है और हर बातिनी फिरका है, उनके मुकाबले में हम अहले सुन्नत वल जमात। और मुसलमान के मुकाबले में मजहबन क्या है? हनफी है, शाफई है, मालिकी है, हम्बली है। फिर आपस की जमात के अंदर इंट्रोडक्शन है आपस का कि भाई मैं हनफी हूं, तुम नदवी हो, समझ रहे, तुम कासमी हो, तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला हो, तुम तबलीगी हो, तुम फला हो, फला हो। तो समझ आएगा? ये है पूरा प्रोसेस। अगर मेरी बात आप समझ गए इंशाअल्लाह तो शायद धोखा नहीं लगेगा। अलबत्ता ये सारा जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, ये इंशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें आपको सुनने को मिली है। समझता हूँ कि शायद फिर मेरे जबान पे ये दोबारा नहीं आएंगी। ये मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आप गुमराह ना हो। अगर कोई आपको कहे कि हनफी ये कहां से फिरका बन गया, उसे कहना बदबख्त, ये फिरका नहीं है, ये जमात, सिर्फ फतवे वहां से लेते हैं हम। समझ रहे ये बात? ठीक है, बस मुझे बोलने जरूरत है, आप समझदार है, रास्ता खुद निकाल लेंगे। अब अगली बात ये है, मैं इंशाअल्लाह आगे बयान करूंगा, आज तो नहीं लेकिन उसका थोड़ा सा मुख्तसर सी एक बात बताने के बाद खत्म कर रहा हूं, और वो ये है कि मैं इंशाअल्लाह आइंदा जो बयान करूंगा वो ये बयान करूंगा कि आजकल जो ये इतनी जमातें हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जन्नत में जाएंगी, कोई भी इंशाअल्लाह जहन्नम में नहीं जाएंगी, सब जन्नती हैं, सारी जन्नत में जाएंगी। लेकिन जो आदमी खुद गुमराह होना चाहे जमात के अंदर रह के या जमात के बाहर रह के, वो तो जहन्नम में जाना है। समझ रहे? चाहे वो अली के साथ रहो, चाहे वो बकर सिद्दीक के सोहबत में बैठ गया हो, तब उसने कहाँ जाना है? जहन्नम में जाना है। तो जितनी जमातें हैं सारी जमातों का जायजा लूंगा और फिर मैं आपको ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि पुराना जो तारीख है सहाबा इकराम का सही दस्तूर अमल जिसके ऊपर सहाबा ने जमात बनाई थी, इन तमाम जमातों में वो जमात कौन सी जमात है कि जो सहाबा से ज्यादा करीब हो रही है कि नहीं, ये देखना है। ये इंशाअल्लाह मैं अगली बार में साबित करूंगा। बस भाई अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला को सबको नहीं कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना